أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ایک بہت ہی مشکل لفظ پڑھنا سکھائیں گے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھنے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہے بئسا، اس کے بعد الف ہے، پھر لام ہے، پھر الف ہے۔ یہاں پہ الف خالی ہے، اس کے بعد لام کے نیچے حرکت ہے، اس کے بعد الف ہے۔ تو بہت سے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو زیر کی حرکت ہے یہ لام کی ہے یا یہ الف کی ہے۔ یہ الف تو خالی ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو چھوڑ کے بئسا آگے کیا پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ اس کو بئسل اسم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی جزم نہیں ہے کہ لام کو ملایا جائے، اس لیے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ زیر جو ہے لام کے نیچے پڑی ہے اور یہ والا الف جو ہے یہ بالکل خالی ہے۔ تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے بئسل اسم بئس الاسم، لام زیر سین لس۔ یہاں پہ الف کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ خالی ہے، تو ہم لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے، لام زیر سین لس، بئس لس الفسوق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس آیت کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم، یہاں پہ جو حرکت ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ زبر ہے اور جلدی سے ادا کریں۔ بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب یہاں پہ اس سے اگلی والی صورت دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ سورۃ القاف کی آیت نمبر 2 میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ رجعن عین جو ہے اس کے اوپر ساتھ میں میم بھی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میم کا کیا کام ہے، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ رجعن کے اوپر بھی میم ہے، پھر آیت نمبر 7 میں دیکھ لیجئے وَأَنبَتْنَا کے اوپر بھی میم ہے، حمزہ زبر نون اور پھر اوپر میم ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں دیکھ لیجئے زوجن کے بیچ میں بھی ایک میم ہے۔ میں آیت نمبر 9 میں دیکھ لیجئے فَأَنبَتْنَا، یہاں پہ بھی نون کے اوپر میم ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ اس میم کا کیا کام ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی سپیلنگ کر لیجئے۔ رو زبر جیم رج، عین دو پیش عن، رجعن۔ تو یہاں پہ ہم رجعن بعید نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم عین کے ساتھ میم کی آواز نکالیں گے، رجعم۔ ہم یہاں پہ تنوین نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں پہ رجعم کریں گے، عین دو پیش میم عم۔ اس میم کو ہم پورا پڑھیں گے، جیسے کہ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اب یہاں پہ ہم نے دیر کیوں لگائی؟ کیونکہ جب بھی میم کے بعد با آئے گا پورے قرآن میں، وہاں پہ ہم غنہ کریں گے، دیر لگا کے پڑھیں گے۔ اب میم کے بعد با ہے تو ہم ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ نہیں کریں گے، میم کی آواز نکالیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اب پھر آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 7 میں وَأَنبَتْنَا نہیں کریں گے، حمزہ زبر نون ان، با زبر تابت انبت، لیکن یہاں پہ ہم نون کی جگہ میم کی آواز نکالیں گے، واو زبر وا، حمزہ زبر میم ام، وَأَنبَتْنَا، پھر دیر لگائی کیونکہ
میم کے بعد با آ گیا، وَأَنبَتْنَا۔ اب یہاں پہ ہم زوجین بہیج نہیں کریں گے، یہاں پہ جیم کے اندر چھوٹا سا میم ہے، تو یہاں پہ ہم اس میم کو بھی پڑھیں گے، زوجین بہیج نہیں کریں گے، یہاں پہ بھی میم کی آواز آئے گی، زا زبر واو زو، جیم دو زیر میم جم، تو یہاں پہ ہم جم کریں گے، زوجین نہیں کریں گے، زوجین بہیج۔ اس آیت کو دیکھ لیجئے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بہیج۔ اب اگلی آیت نمبر 9 میں دیکھ لیجئے، فَأَنبَتْنَا، یہاں پہ بھی ہم فَأَنبَتْنَا نہیں کریں گے، یہاں پہ بھی نون کی جگہ میم کی آواز آئے گی، فَأَنبَتْنَا، دیر اس لیے لگائی کہ میم کے بعد با آ گیا، فا زبر با، حمزہ زبر میم ام، ہم حمزہ زبر نون ان نہیں پڑھ سکتے، ہم میم کو پڑھیں گے، فَأَنبَتْنَا۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ امید ہے کہ میم کا قاعدہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا میم جہاں پہ بھی آئے گا وہ پورا اپنا کام کرے گا، اس کو پورا پڑھا جائے گا۔ تو امید ہے کہ قرآن کا یہ مشکل وقت آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا، اور یہ جو میم کا قاعدہ ہے وہ بھی اچھی طرح کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو بھی لوگ اس بارے میں کنفیوز تھے ان کو کلیئر ہو جائے، اور اس لفظ کو پڑھنے میں جس کو بھی مشکل ہوتی ہے اس کو آسانی ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی قرآن میں لفظ پڑھنا مشکل لگتا ہے، کہیں پہ وقف کرنے میں سمجھ نہیں آتی، تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ویڈیو بنا کے دی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔